السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب تلخیص المفتاح کا صفحہ نمبر 35 اور 36 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے اور عبارت ہے وَأَمَّا كَوْنُهَا كَالْمُنْقَطِعَةِ عَنْهَا فَلِكَوْنِ عَطْفِهَا عَلَيْهَا مُوهِمًا لِعَطْفِهَا عَلَى غَيْرِهَا۔ آج کا سبق صفحہ نمبر 35 میں نیچے کی طرف سے دوسری سطر سے شروع ہوتا ہے۔ آج کے سبق میں مصنف علیہ الرحمہ دو جملوں کے درمیان شبہ انقطاع کی وضاحت پیش کر رہے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ دو جملوں کے درمیان شبہ انقطاع کی صورت یہ ہے کہ وہ دو جملے ایسے ہوں کہ ان کے درمیان کوئی مغایرت نہ ہو۔ واقع اور حقیقت کے اعتبار سے تو ان دونوں کے درمیان مناسبت ہو، اور مناسبت یہ ان دونوں جملوں کے درمیان عطف اور وصل کی متقاضی ہوتی ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان دونوں جملوں میں سے دوسرے جملے کا پہلے جملے پر عطف کیا جاتا، وصل کیا جاتا، لیکن عطف و وصل کی صورت میں سامع و قاری کو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ دوسرے جملے کا پہلے جملے پر عطف نہیں ہے بلکہ پہلے جملے کے علاوہ کسی اور پر عطف ہے، حالانکہ متکلم کا یہ مقصود بالکل نہیں ہے۔ تو چونکہ سامعین کو، ناظرین کو، قارئین کو عطف کی صورت میں یہ وہم ہو سکتا تھا کہ جملہ ثانیہ کا جملہ اولا پر عطف نہیں ہے، جملہ اولا کے علاوہ کسی اور پر عطف ہے، حالانکہ متکلم کا یہ مقصود ہرگز نہیں ہے، اس لیے اس وہم کے ازالے کے لیے عطف ہی کو ترک کر دیا گیا، وصل ہی کو ترک کر دیا گیا، تاکہ سامع و قاری کو، ناظرین کو یہ وہم ہی نہ ہو سکے۔ تو یہاں ان دونوں جملوں کے درمیان انقطاع تو نہیں ہے، کیونکہ دونوں جملوں کے درمیان مناسبت موجود ہے، لیکن اس وہم کے ازالے کے لیے چونکہ عطف نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اس اعتبار سے دونوں جملوں کے درمیان ایک طرح کی مغایرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ حقیقت میں انقطاع تو نہیں ہے، لیکن انقطاع کے جیسا ہے، شبہ انقطاع ہے، اور اس طرح کے انقطاع کو اصطلاح میں قطع کہا جاتا ہے، اس طرح کے فصل کو قطع کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے مصنف علیہ الرحمہ ایک شعر پیش کر رہے ہیں۔ شعر ہے وَتَظُنُّ سلمى أَنَّنِي أَبْغِي بِهَا بَدَلًا أَرَاهَا یا أُرَاهَا فِي الضَّلَالِ تَهِيمُ۔ تظن فعل مضارع صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، سلمى اس کا فاعل ہے۔ بغا یبغی ضربہ سے چاہنا، ابغی فعل مضارع صیغہ واحد متکلم، ابغی بدلا بها، بدلا یہ مفعول به ہے ابغی کا، اور بہا ابغی سے متعلق ہے، بہا میں ہا ضمیر کا مرجع سلمى ہے۔ شاعر کہتا ہے وَتَظُنُّ سلمى أَنَّنِي أَبْغِي بَدَلًا بِهَا، اور سلمى یہ سمجھتی ہے کہ میں اس کی جگہ اس کے بدلے کسی اور کو چاہتا ہوں، اور سلمى یہ سمجھتی ہے کہ میں اس کے علاوہ کسی اور کو چاہتا ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے اراہا فی الضلال تہیم، رآ یرا فعل مضارع صیغہ واحد متکلم ہے، ارا، اور عموماً ارا مجہول پڑھتے ہیں اور معروفی کے معنی میں ہوتا ہے۔ اراہا فی الضلال تہیم، ہاما یہی میں بھٹکنا، اراہا میں ہا ضمیر منصوب کا مرجع ہے سلمى، رآ یرا دیکھنا، سمجھنا، میں دیکھ رہا ہوں اسے گمراہی میں بھٹکتے ہوئے، یعنی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ غلط راستے میں بھٹک رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ غلط نظریہ قائم کر رہی ہے، یعنی اس کا ایسا سمجھنا اور سوچنا درست نہیں ہے۔
سلمہ یہ سمجھتی ہے کہ میں اس کے علاوہ کسی اور کو چاہتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بے راہ روی میں سرگرداں ہے، وہ بے راہ روی میں بھٹک رہی ہے، یعنی اس کا ایسا سمجھنا صحیح و درست نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں دو جملے ہیں، پہلا جملہ ہے تظن سلمى اننی ابغی بہا بدلا، اور دوسرا جملہ ہے اراہا فی الضلال تہیم۔ ان دونوں جملوں کے درمیان معنوی اعتبار سے، حقیقی اعتبار سے کوئی مغایرت نہیں ہے، بلکہ مناسبت ہے، اس لیے کہ جملے اولا میں سلمہ کا ذکر ہے اور متکلم یعنی شاعر کا تذکرہ ہے، اور دوسرے جملے میں بھی سلمہ ہی کا تذکرہ ہے اور متکلم یعنی شاعر کا تذکرہ ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ پہلے جملے میں تظن فعل کا فاعل سلمہ ہے اور متکلم یعنی شاعر یہ مفعول بہ ہے، اور دوسرے جملے میں یعنی اراہا میں ارا فعل کا فاعل متکلم یعنی شاعر ہے اور سلمہ مفعول بہ ہے۔ تو ان دونوں جملوں میں جو فاعل و مفعول ہیں وہ ایک ہی ہیں، تو دونوں جملوں میں کوئی مغایرت نہیں ہے بلکہ ایک طرح کی مناسبت ہے، اور مناسبت یہ عطف اور وصل کی متقاضی ہوتی ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہاں عطف کیا جاتا اور یوں کہا جاتا وَأُرَاهَا فِي الضَّلَالِ التَّهِيمُ، سلمہ یہ سمجھتی ہے کہ میں اس کے علاوہ کسی اور کو چاہتا ہوں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ گمراہی میں بھٹک رہی ہے۔ تو یہاں اورا سے پہلے واو حرف عطف لانا چاہیے تھا، لیکن واو حرف عطف کو نہیں لایا گیا، ان دونوں جملوں کے درمیان وصل نہیں کیا گیا، اس لیے کہ اگر وصل کر دیا جاتا، واو لے آ جاتا تو کسی قاری کو، کسی سامع کو، کسی ناظر کو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ اراہا کا عطف تظنو پر نہیں ہے بلکہ اراہا کا عطف ابغی پر ہے، اننی ابغی بہا پر، اننی ابغی بہا بدلن میں جو ابغی ہے، کسی قاری اور سامع کو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ اراہا کا عطف ابغی پر ہے، حالانکہ یہ متکلم کی مراد ہے ہی نہیں، متکلم کا مقصود ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اس صورت میں تو متکلم کی مراد ہی چینج ہو جائے گی، معنی ہی بدل جائے گا، کیونکہ اس صورت میں معنی ہوگا کہ سلمہ یہ سمجھتی ہے کہ میں اس کے علاوہ اور کسی کو چاہتا ہوں، اور سلمہ یہ سمجھتی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ گمراہی میں بھٹک رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سلمہ یہ نہیں سمجھتی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ گمراہی میں بھٹک رہی ہے، یہ سلمہ نہیں سمجھتی ہے۔ تو اراہا کا عطف ابغی پر نہیں ہے بلکہ تظنو پر ہے، اگر ابغی پر عطف ہو جائے تو معنی ہی تبدیل ہو جائے گا۔ تو اراہا اگر عطف کیا جاتا تو اراہا کا عطف تظنو پر ہوتا، لیکن عطف کرنے کی صورت میں سامع کو، کسی قاری کو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ اس کا عطف تظنو پر نہیں بلکہ ابغی پر ہے، اس لیے اس وہم کے ازالے کے لیے عطف ہی کو ترک کر دیا گیا، حالانکہ ان دونوں جملوں کے درمیان مناسبت موجود ہے۔ تو یہاں ان دونوں جملوں کے درمیان انقطاع نہیں ہے کیونکہ مناسبت موجود ہے، لیکن ازالے وہم کے پیش نظر ان دونوں جملوں کے درمیان انقطاع جیسی چیز ہے، شبہ انقطاع ہے، اس لیے عطف نہیں کیا گیا بلکہ فصل کیا گیا۔ تو یہ شعر شبہ انقطاع کی مثال ہے۔ آگے صاحب کتاب کہتے ہیں وَيَحْتَمِلُ الْإِسْتِئْنَافَ، اور یہ شعر استیناف کا بھی احتمال رکھتا ہے۔ تو اگر یہاں ہم استیناف مان کر کے چلیں، یعنی دوسرے جملہ اراہا فی الضلال تہیم کو جملہ مستأنفہ مانیں، تو پھر یہ شبہ انقطاع کی مثال نہیں ہوگی، پھر یہ شبہ اتصال کی مثال ہو جائے گی، جیسا کہ نیچے آگے شبہ اتصال کی تفصیل آ رہی ہے۔ اس لیے ہم
یہاں شبہ اس لیے ہم یہاں پر استئناف کی وضاحت نہیں کریں گے. جب نیچے آپ استئناف کی بحث دیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے تو خود آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. اب اس کے آگے مصنف علیہ الرحمہ شبہ اتصال کی تفصیل پیش کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ دو جملوں کے درمیان شبہ اتصال کی ایک صورت یہ ہے کہ دوسرا جملہ کسی ایسے سوال کا جواب ہو. شبہ اتصال کی صورت یہ ہے کہ دوسرا جملہ در حقیقت کسی ایسے سوال کا جواب ہو جس سوال کا متقاضی جملہ اولا ہو. دوسرا جملہ کسی ایسے سوال کا جواب ہو جس سوال کا تقاضا جملہ اولا کر رہا ہو. تو اس صورت میں جملہ اولا کو سوال کے درجے میں اتار لیتے ہیں، جملہ اولا کو ہی سوال مان لیا جاتا ہے. تو اس صورت میں جملہ اولا ہی کو سوال کے درجے میں اتار دیا جاتا ہے، یعنی جملہ اولا گو سوال نہیں ہے بلکہ سوال کا متقاضی ہے، لیکن جملہ اولا ہی کو سوال مان لیا جاتا ہے. اور سوال مان کر کے اب جب جملہ اولا سوال ہو گیا اور دوسرا جملہ جواب ہے تو پھر دوسرے جملے کو جملہ اولا سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے، دونوں کے درمیان فصل کر دیا جاتا ہے. جیسے جواب کو سوال سے علیحدہ رکھا جاتا ہے، جیسے سوال اور جواب کے درمیان فصل قائم کیا جاتا ہے. کیونکہ سوال اور جواب میں اتصال ہوتا ہے. سوال اور جواب میں مناسبت ہوتی ہے، سوال اور جواب میں اتصال ہوتا ہے، اور اتصال یہ فصل کا متقاضی ہوتا ہے. اس لیے سوال اور جواب کے درمیان عطف نہیں کیا جاتا ہے، سوال اور جواب کے درمیان فصل کیا جاتا ہے. اسی طرح چونکہ جملہ اولا اگرچہ سوال نہیں ہے لیکن وہ سوال کا متقاضی ہے اور دوسرا جملہ اسی کا جواب ہے، اس لیے جملہ اولا کو ہم سوال فرض کر لیتے ہیں، سوال مان لیتے ہیں. تو جب جملہ اولا سوال ہو گیا اور دوسرا جملہ جواب ہو گیا تو جملہ اولا اور جملہ ثانیہ کے درمیان فصل کر دیا جائے گا، جیسے سوال اور جواب کے درمیان فصل کیا جاتا ہے. تو دیکھیں سوال و جواب میں اتصال ہوتا ہے، اس لیے دونوں کے درمیان فصل کیا جاتا ہے. یہاں جملہ اولا سوال نہیں ہے لیکن سوال کے درجے میں اسے اتار لیا گیا ہے، اسے سوال مان لیا گیا ہے. اس لیے یہاں اتصال تو نہیں ہے، اتصال تو تب ہوتا جب وہ حقیقی معنوں میں سوال ہوتا، لیکن چونکہ سوال مان لیا گیا ہے اس لیے شبہ اتصال ضرور ہے، اتصال کے جیسا ضرور ہے. تو یہ شبہ اتصال کی صورت ہے. اب ایسے مقام پر جہاں جملہ اولا کسی سوال کا متقاضی ہو اور جملہ ثانیہ اسی سوال کا جواب ہو، ایسے موقع پر ایسی جگہوں میں حقیقی معنوں میں سوال مذکور نہیں ہوتا ہے، لیکن جملہ اولا کو سوال فرض کر لیا جاتا ہے، سوال مان لیا جاتا ہے. تو سوال تو مذکور نہیں ہے لیکن اسے سوال واقع کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے. سوال حقیقی معنوں میں مذکور نہیں ہے لیکن اس سوال کو سوال حقیقی کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے. ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ تو علامہ سکاکی کہتے ہیں کہ سوال کو سوال حقیقی کے درجے میں کسی نکتے کے پیش نظر اتارا جاتا ہے. مثلا نکتہ یہ ہو
کہ سامع کو سوال کرنے سے بے نیاز کر دیا جائے، سوال کو سوال واقعی کے درجے میں اتار کر کے جواب دے دیا گیا تاکہ سامع کو سوال کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ تو اس نقطے کے پیش نظر اگرچہ وہاں سوال نہیں ہے لیکن سوال مان لیا جاتا ہے، اسے سوال واقع کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے تاکہ سامع کو سوال کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے، اسے سوال کرنے سے بے نیاز کر دیا جاتا ہے۔ یا اس وجہ سے کہ کبھی کبھی جو سائل ہوتا ہے، جو ہمارے سامنے ہوتا ہے، وہ اتنا معمولی ہوتا ہے یا قابل نفرت ہوتا ہے یا کسی اور وجہ سے ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ سوال کرے، ہم اس کی بات سننا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے چونکہ ہم اس کی بات سننا نہیں چاہتے ہیں اس لیے ہم خود ہی سوال فرض کر لیتے ہیں اور پھر اس کا جواب دے دیتے ہیں تاکہ سامنے والا سوال نہ کر سکے، کوئی بات نہ کہہ سکے، اور اس سوال اور جواب کے درمیان فصل کیا جاتا ہے، عطف نہیں کیا جاتا۔ اس قسم کے فصل کو استیناف کہا جاتا ہے، یاد رکھیں، اب استیناف کی بات آ گئی۔ اس قسم کے فصل کو استیناف کہا جاتا ہے۔ کس قسم کے فصل کو؟ یعنی جہاں دوسرا جملہ کسی ایسے سوال کا جواب ہو جس سوال کا متقاضی جملہ اولا ہو، تو ایسے موقع پر جو فصل کیا جاتا ہے اس فصل کو استیناف کہا جاتا ہے۔ تو استیناف کی تعریف یہ ہوئی، یا جملہ مستأنفہ کی تعریف یہ ہوئی کہ جملہ مستأنفہ وہ جملہ ہے جو کسی ایسے سوال کا جواب واقع ہو جس سوال کا متقاضی اس سے پہلے والا جملہ ہو، تو اس قسم کے فصل کو استیناف کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جملہ ثانیہ کو بھی استیناف کہا جاتا ہے، فصل کو بھی استیناف کہا جاتا ہے اور اسی طرح جملہ ثانیہ کو بھی استیناف کہا جاتا ہے۔ جملہ ثانیہ کو استیناف بھی کہتے ہیں اور جملہ مستأنفہ بھی کہتے ہیں۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ استیناف کی 3 قسمیں ہیں، اس لیے کہ سوال یا تو حکم کے سبب مطلق کے بارے میں سوال ہوگا، کلام میں جو حکم مذکور ہے اس حکم کا سبب کیا ہے، تو حکم مذکور کے سبب مطلق کے بارے میں یا تو سوال ہوگا، یعنی کوئی خاص سبب نہیں سوال میں بیان کیا جا رہا ہے بلکہ سبب کو مطلق رکھا جا رہا ہے۔ مثال دیکھیں گے تو بات واضح ہوگی، جیسے شاعر کا شعر ہے، قال لی کیف انت قلت علیل سحر دائم وحزن طویل، اس نے مجھ سے کہا کیف انت تم کیسے ہو، قلت میں نے کہا علیل یعنی انا علیل میں بیمار ہوں، آگے ہے سحر دائم وحزن طویل دائمی بے خوابی ہے اور طویل درد و کرب ہے، طویل حزن و ملال ہے۔ تو یہاں 2 جملے ہیں، ایک ہے علیل کیونکہ علیل خبر ہے مبتدا محذوف کی، انا علیل، تو یہاں 2 جملے ہیں، جملہ اولا ہے انا علیل اور دوسرا جملہ ہے سحر دائم وحزن طویل۔ سحر دائم وحزن طویل یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی اور مبتدا محذوف ہے سبب و علتی، میری بیماری کا سبب دائمی بے خوابی ہے اور طویل حزن و ملال ہے۔ تو یہاں 2 جملے ہوئے، پہلا جملہ ہے جملہ اولا ہے انا علیل اور دوسرا جملہ ہوا سبب و علتی سحر دائم وحزن طویل۔ ان دونوں جملوں کے درمیان دیکھیں عطف نہیں کیا گیا ہے، ترک عطف کیا گیا ہے، فصل کیا گیا ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ دوسرا جملہ سبب و علتی سحر دائم و حزن طویل، یہ دوسرا جملہ در حقیقت ایک ایسے سوال کا جواب ہے جس سوال کا متقاضی جملہ اولا ہے، یعنی انا علیل، کیونکہ جب شاعر نے کہا انا علیل میں بیمار ہوں، تو عرف و عادت یہ ہے کہ جب آدمی یہ کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں تو لوگ، عرف و عادت یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ تمہاری بیماری کا سبب کیا ہے، لوگ سبب کے بارے میں. تو جب آدمی کہتا ہے میں بیمار ہوں، یعنی اپنا حکم بیان کرتا ہے کہ مجھے بیماری لگی ہوئی ہے، میرا حکم ہے کہ میں بیمار ہوں. جب آدمی اپنی بیماری بیان کرتا ہے تو عرف و عادت یہ ہے کہ لوگ اس بیماری کا سبب پوچھتے ہیں، حکم کا سبب پوچھتے ہیں، اور سبب مطلق پوچھتے ہیں. کسی سبب خاص کا ذکر کر کے سوال نہیں کرتے ہیں. کہ آدمی یہ کہے میں بیمار ہوں تو لوگ عموماً یہ نہیں کہتے ہیں کہ کیا تمہاری بیماری زکام ہے یا بخار ہے، یہ لوگ یہ نہیں پوچھتے ہیں. سبب کو خاص کر کے سوال نہیں کرتے ہیں کہ کیا تمہاری بیماری بخار ہے، کیا تمہاری بیماری زکام ہے، یا کچھ اور کہیں. سبب کو خاص نہیں کرتے ہیں بلکہ مطلقاً پوچھتے ہیں کہ تمہاری بیماری کا سبب کیا ہے. تو یہاں جب شاعر نے کہا انا علیل تو ایک سوال ہوا، تو یہ جملہ انا علیل ایک سوال کا تقاضا کر رہا ہے، اور وہ سوال ہے ما سبب علتک کا، تمہاری بیماری کا سبب کیا ہے، یا یوں کہیں ما بالو کا علیلن، کیا وجہ ہے کہ تم بیمار ہو. تو اس سوال مقدر کا، اس سوال کا جس کا جملہ اولا متقاضی ہے، اس سوال کا جواب شاعر نے جملہ ثانیہ میں دیا اور کہا سبب و علتی سحر دائم و حزن طویل، میری بیماری کا سبب کیا ہے، دائمی بے خوابی ہے اور طویل حزن و ملال ہے. تو دیکھیں یہاں سوال حکم کے سبب مطلق کے بارے میں ہے. استئناف کی دوسری قسم یہ ہے کہ سوال حکم مذکور کے سبب خاص کے بارے میں ہو، یعنی لوگ حکم کا کوئی خاص سبب ذکر کر کے سوال کر رہے ہوں. اس کی مثال دیکھیں، جیسے قرآن کریم میں ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا ہوں. سچ تو یہ ہے کہ نفس برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے. یہاں دو جملے ہیں، پہلا جملہ ہے وما ابرئ نفسی، اور دوسرا جملہ ہے ان النفس لامارۃ بالسوء. دیکھیں یہاں ان دونوں جملوں کے درمیان عطف نہیں کیا گیا ہے، ترک عطف ہے، فصل ہے. اور فصل اس لیے ہے کہ دوسرا جملہ ان النفس لامارۃ بالسوء ایک سوال کا جواب ہے جس سوال کا متقاضی جملہ اولا ہے. کیونکہ جب یہ کہا گیا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا ہوں، تو گویا یہ سوال ہوا کہ هل النفس امارۃ بالسوء، کیا نفس برائی کا حکم دیتا ہے. تو دوسرا جملہ ثانیہ یہ اس سوال کا جواب ہوا اور کہا گیا ان النفس لامارۃ بالسوء، ہاں بلا شبہ نفس برائی کا حکم دینے والا ہے. یہاں یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ وما ابرئ نفسی پہلا جملہ ہے، اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جملہ ایک سوال کا متقاضی ہے، اور وہ سوال ہے هل النفس امارۃ بالسوء، کیا نفس برائی کا حکم دینے والا ہے. یہاں سوال آپ نے هل النفس امارۃ بالسوء کو مانا. یہاں سوال اس کی جگہ اسے کیوں نہیں قرار دیا جاتا ہے کہ لما تبرئ نفسی، تم اپنے نفس کو بری
لما تبرئ نفسی، تم اپنے نفس کو کیوں بری قرار دیتے ہو؟ جب یہ کہا گیا کہ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری قرار دیتا ہوں، تو یہ اس سوال کا متقاضی کیوں نہیں ہے کہ لما تبرئ نفسی، تم اپنے نفس کو بری کیوں قرار دیتے ہو؟ تم اپنے نفس کو بری، لما لا تبرئ نفسی، تم اپنے نفس کو بری کیوں قرار نہیں دیتے ہو؟ یا پھر سوال یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ما سبب عدم تبرئت کا نفس کا، آپ کا اپنے نفس کو بری قرار نہ دینے کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے جو سوال نکالا ہے وہ سوال سبب خاص کے بارے میں ہے، سوال سبب عام کے بارے میں کیوں نہیں ہے؟ سوال یہ حل النفس امارۃ بالسوء میں آپ نے کیا کیا ہے کہ سوال کو ایک سبب خاص کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ کیا نفس برائی کا حکم دینے والا ہے؟ تو آپ نے سبب خود ہی بیان کر دیا، اور وہ سبب کیا ہے؟ برائی کا حکم دینا۔ تو سبب خاص کے بارے میں سوال کیوں ہے؟ سبب عام کے بارے میں سوال کیوں نہیں ہے؟ یعنی سوال یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ما سبب عدم تبرئت کا نفس کا، آپ کا اپنے نفس کو بری قرار نہ دینے کا سبب کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں یہاں جواب ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، بلا شبہ نفس برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے، اور یہ جواب مؤکد ہے، تاکید کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ تو جواب کا تاکید کے ساتھ مذکور ہونا یہ اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ سائل کا جو سوال ہے وہ سبب عام کے بارے میں نہیں ہے، سبب خاص کے بارے میں ہے۔ ہاں وہ اس سبب خاص کے بارے میں متردد ہے، اسے تردد ہے کہ سبب یہی ہے یا کچھ اور ہے، اس لیے تاکید کے ساتھ کہا گیا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، آپ کو تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، واقعی نفس ہی برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے۔ تو جواب کا یہاں مؤکد ہونا، تاکید کے ساتھ ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ سائل کا جو سوال ہے وہ سبب خاص کے بارے میں ہے، اور وہ اس سبب خاص کے سلسلے میں متردد ہے۔ یعنی اس کا سوال یہ ہے کہ حل النفس امارۃ بالسوء اولا، کیا نفس برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے یا نہیں؟ تو جواب کا مؤکد ہونا یہ پتہ دے رہا ہے کہ سوال سبب خاص کے بارے میں ہے، تو یہ سبب خاص کی مثال ہوئی۔ استئناف کی تیسری صورت یہ ہے کہ سوال نہ سبب مطلق کے بارے میں ہو اور نہ سبب خاص کے بارے میں ہو، بلکہ سبب کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں سوال ہو۔ جیسے قرآن کریم ہی میں ہے قالوا سلامن، فرشتوں نے حضرت ابراہیم سے کہا سلامن، اے سلمنا علیک سلامن، ہم آپ کو سلام کرتے ہیں۔ تو قال سلام، یعنی قال ابراہیم السلام، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ سلام علیکم، آپ لوگوں پر بھی سلام ہو۔ یہاں دو جملے ہیں، پہلا جملہ ہے قالوا سلامن اور دوسرا جملہ ہے قال سلام۔ ان دونوں جملوں کے درمیان عطف نہیں کیا گیا، فصل کیا گیا ہے، کیونکہ دوسرا جملہ قال سلام یہ در حقیقت ایک سوال کا جواب ہے، جس سوال کا متقاضی جملہ اولا ہے۔ کیونکہ جب یہ کہا گیا قالوا سلامن، فرشتوں نے حضرت ابراہیم سے کہا سلامن، ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، تو یہ سوال ہوا گویا کہ ماذا اجاب ابراہیم، تو جب فرشتوں نے سلام کیا تو حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا، ماذا قال، حضرت ابراہیم نے کیا کہا، تو اس سوال کے جواب میں کہا گیا قال سلام، حضرت ابراہیم نے کہا تم پر بھی سلامتی ہو۔ تو قال سلام یہ ایک سوال مقدر کا، ایک ایسے سوال کا جواب ہے جس سوال کا متقاضی جملہ اولا ہے۔ اور دیکھیں یہاں جو جواب ہے، یہاں جو سوال ہے ماذا قال، وہ سوال سبب کے بارے میں ہے ہی نہیں،
اس کی دوسری مثال ہے شاعر کا یہ شعر، زعم العوادل اننی فی غمرۃ صدقوا ولکن غمرتی لا تنجلی۔ عوادل عادلہ کی جمع ہے، اور عادلہ یہ صفت ہے جماعتن کی، یعنی جماعتن عادلہ، تو معنی ہوگا ملامت گر گروہوں نے، ملامت گر جماعتوں نے، ملامت گر لوگوں نے کہا کہ اننی فی غمرۃ، کہ میں پریشانی میں مبتلا ہوں، صدقو، انہوں نے سچ کہا، ولیکن غمرتی لا تنجلی، لیکن میری پریشانی کبھی ختم نہیں ہوگی، دور نہیں ہوگی۔ یہاں دو جملے ہیں، پہلا جملہ ہے زعم العوادل اننی فی غمرۃ، اور دوسرا جملہ ہے صدقوا ولکن غمرتی لا تنجلی۔ دوسرا جملہ صدقوا یہ ایک ایسے سوال کا جواب ہے جس سوال کا متقاضی جملہ اولا زعم العوادل اننی فی غمرۃ ہے، کیونکہ جب متکلم نے یہ کہا، شاعر نے یہ کہا کہ ملامت گر لوگ کہتے ہیں کہ میں پریشانی میں ہوں، تو گویا یہ سوال ہوا کہ اصدقوا ام کذبوا، کیا وہ سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ تو شاعر نے اس سوال کا جواب دیا صدقوا، وہ سچ کہہ رہے ہیں، ولیکن غمرتی لا تنجلی، لیکن میرے پریشانی ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ صدقوا دوسرا جملہ یہ ایک ایسے سوال کا جواب ہے جو جس کا جملہ اولا متقاضی ہے، تو یہ استئناف ہوا، لہذا فصل کریں گے۔ اور یہاں جو سوال ہے اصدقوا ام کذبوا، یہ سوال سبب کے بارے میں نہیں ہے، تو یہ استئناف کی تیسری قسم ہوئی۔ صاحب کتاب استئناف کی دو صورتیں اور بیان کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ استئناف کا معنی ہوتا ہے اثر نو کرنا، نظر ثانی کرنا، کسی چیز کو نئے سرے سے ذکر کرنا۔ استئناف میں، جملے مستأنفہ میں ایسی بات کا ذکر ہوتا ہے، ایسے مضمون کا ذکر آتا ہے جو مضمون اس سے پہلے والے کلام میں مذکور ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ مضمون پہلے مذکور ہو چکا ہوتا ہے، اب جملہ مستأنفہ میں پھر سے آتا ہے، تو گویا سر نو سے ذکر کیا جا رہا ہے، اس پر نظر ثانی کی جا رہی ہے۔ تو جملہ مستأنفہ میں جس چیز پر نظر ثانی کی جاتی ہے، جس چیز کو اثر نو کیا جاتا ہے، جس چیز کو دوبارہ ذکر کیا جاتا ہے، اس چیز کو مستأنف عنہ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مستأنف عنہ کہتے ہیں۔ اور دوسرے جملے میں اس کو کسی لفظ کے ساتھ صراحت کے ساتھ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس کا اعادہ کرنے، یعنی لفظ کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن استئناف کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کبھی مستأنف عنہ کا اسم دوبارہ ذکر کیا جاتا ہے جملہ مستأنفہ میں، جملہ مستأنفہ میں مستأنف عنہ کے اسم کو دوبارہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اور استئناف کی ایک دوسری صورت تو استئناف کی ایک صورت یہ ہوئی، اور استئناف کی ایک اور دوسری صورت یہ ہے کہ مستأنف عنہ کا اسم دوبارہ ذکر نہیں کیا جاتا ہے، مستأنف عنہ کے اسم کا اعادہ نہیں کیا جاتا، بلکہ مستأنف عنہ کے وصف کا اعادہ کیا جاتا ہے۔ تو استئناف کی یہ مزید دو صورتیں ہیں۔ پھر سے دیکھ لیں، مستأنف عنہ کی مزید دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جملہ مستأنفہ میں مستأنف عنہ کے اسم کا اعادہ کیا جائے، اور استئناف کی دوسری صورت یہ ہے کہ مستأنف عنہ کے اسم کا اعادہ نہ کیا جائے بلکہ اس کے وصف کا اعادہ کیا جائے، اور ایسے وصف کا اعادہ کیا جائے جو وصف حکم کا سبب ہو۔ مثال دیکھیں گے تو بات واضح ہوگی۔ اسم کا اعادہ کیا جائے، اس کی مثال یہ ہے احسنت الی زیدن، زید حقیق بالاحسان۔ احسنت الی زیدن، متکلم مخاطب سے کہہ رہا ہے احسنت الی زیدن، آپ نے زید کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ یہ ایک جملہ ہوا، اور اس کے بعد دوسرا جملہ متکلم کہتا ہے زید حقیق بالاحسان، زید اس حسن سلوک کا حقدار ہے۔
یہاں دو جملے ہوئے، ایک احسنت الی زید اور دوسرا جملہ ہے زید حقیق بالاحسان. یہ دوسرا جملہ ثانیہ زید حقیق بالاحسان در حقیقت ایک ایسے سوال کا جواب ہے جس سوال کا جملہ اولا متقاضی ہے. کیونکہ جب جملہ اولا کہا گیا، متکلم نے کہا احسنت الی زید، آپ نے زید کے ساتھ حسن سلوک کیا، تو گویا سوال ہوا کہ لماذا احسنت الی زید، تم نے زید کے ساتھ حسن سلوک کیوں کیا؟ تو یہاں زید مستأنف عنہ ہے، کیونکہ دوسرے جملے زید حقیق بالاحسان میں اسی کی بات ذکر کی جا رہی ہے، اسی کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، اسی پر نظر ثانی کی جا رہی ہے، تو یہاں زید مستأنف عنہ ہے. تو دیکھیں جملہ مستأنفہ زید حقیق بالاحسان میں اس مستأنف عنہ زید کے اسم کا کیا کیا گیا ہے؟ اعادہ کیا گیا ہے. حالانکہ اگر اسے نہ کہا جاتا، صرف اتنا کہہ دیا جاتا حقیق بالاحسان یا ہوا حقیق بالاحسان، تو بھی کیا تھا؟ کافی تھا. اور استئناف کی دوسری صورت یہ ہے کہ مستأنف عنہ کے اسم کا اعادہ نہ کیا جائے بلکہ اس کے وصف کا اعادہ کیا جائے، اور ایسے وصف کا اعادہ کیا جائے جو حکم کا سبب ہو. مثلا متکلم پہلا جملہ کا ہے احسنت الی زید، آپ نے زید کے ساتھ حسن سلوک کیا، اور پھر دوسرا جملہ کہے صدیقک القدیم اہل لذالک، آپ کا یہ پرانا دوست اس حسن سلوک کا اہل ہے، حقدار ہے. پہلا جملہ ہے احسنت الی زید، دوسرا جملہ ہے صدیقک القدیم اہل لذالک. یہاں دوسرے جملے میں مستأنف عنہ زید کے اسم کا اعادہ نہیں کیا گیا بلکہ زید کے وصف کا اعادہ کیا گیا کہ وہ زید کیا ہے؟ تمہارا دوست ہے، تمہارا پرانا دوست ہے. تو اسم کے بجائے وصف کا ذکر کیا گیا ہے. تو دوسرا جملہ یہ استئناف ہے، جملہ مستأنفہ ہے، کیونکہ یہ سوال مقدر کا جواب ہے، ایک ایسے سوال کا جواب ہے جو سوال جملہ اولا سے پیدا ہوتا ہے. کیونکہ جب یہ کہا گیا کہ آپ نے زید کے ساتھ حسن سلوک کیا، تو گویا سوال ہوا لماذا احسنت الی زید، تم نے زید کے ساتھ حسن سلوک کیوں کیا؟ تو جواب دیا گیا صدیقک القدیم اہل لذالک، تمہارا قدیم دوست یعنی زید یہ اس حسن سلوک کا حقدار ہے. تو یہاں مستأنف عنہ کے اسم کے بجائے وصف کا اعادہ کیا گیا، اور استئناف کی یہ دوسری صورت زیادہ بلیغ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اس وصف کا اعادہ کیا گیا ہے، اس وصف کو ذکر کیا گیا ہے جو وصف حکم کی وجہ ہے. زید کے ساتھ حسن سلوک کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ زید کیا ہے؟ پرانا دوست ہے، تو دوستی اور صداقت کی بنیاد پر وہ حسن سلوک کا کیا ہے؟ حقدار ہے. تو یہ دوسری صورت زیادہ بلیغ ہے. اب آپ عبارت دیکھیں اور ترجمہ دیکھیں. مصنف کہتے ہیں وَأَمَّا كَوْنُهَا كَالْمُنْقَطِعَةِ عَنْهَا فَلِكَوْنِ عَطْفِهَا عَلَيْهَا مُوهِمًا لِعَطْفِهَا عَلَى غَيْرِهَا وَيُسَمَّى الْفَصْلُ لِذَلِكَ قَطْعًا. رہا دوسرے جملے کا پہلے جملے سے شبہ منقطع ہونا، یوں کہہ لیں رہا دو جملوں کے درمیان شبہ انقطاع کا ہونا. تو دو جملے کے درمیان شبہ انقطاع اس وجہ سے ہوتا ہے کہ دوسرے جملے کا پہلے جملے پر عطف کرنا یہ وہم پیدا کرتا ہے کہ جملہ ثانیہ جملہ اولا کے علاوہ کسی اور پر عطف ہے. وَيُسَمَّى الْفَصْلُ لِذَلِكَ قَطْعًا، اور اس وجہ سے کیے جانے والے فصل کو قطع کا نام دیا جاتا ہے. اس کی مثال شاعر کا یہ شعر ہے وَتَظُنُّ السَّلْمَى أَنَّنِي أَبْغِي بِهَا بَدَلًا وَرَاهَا فِي الضَّلَالِ التَّهِيمُ وَيَحْتَمِلُ الْإِسْتِئْنَافَ، اور یہ شعر اور یہ مثال استئناف کا بھی احتمال رکھتی ہے. اب اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ شعر استئناف کا احتمال کیوں رکھتا ہے. دوسرا جملہ جو ہے اراہا فی الضلال تہیم، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ یعنی سلمہ بے راہ روی میں بھٹک رہی ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دوسرا جملہ ایک ایسے سوال مقدر کا جواب ہو
جس سوال کا جملہ اولا متقاضی ہو. کیونکہ جب شاعر نے یہ کہا تظن سلمیٰ اننی ابغی بہا بدلاً، سلمیٰ یہ سمجھتی ہے کہ میں اس کے علاوہ کسی اور کو چاہتا ہوں. جب شاعر نے یہ بات کہی تو گویا سوال ہوا کہ ماذا ترى سلمیٰ فی ھذا الظن، اس گمان میں آپ سلمیٰ کو کیسا دیکھتے ہیں، اس گمان کے سلسلے میں آپ سلمیٰ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. تو شاعر نے اس سوال کا جواب دوسرے جملے سے دیا اور کہا اراہ فی الضلال تہیم، میں سمجھتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ گمراہی میں بھٹک رہی ہے. تو یہ دوسرا جملہ اس صورت میں کیا ہو جائے گا، جملہ مستانفہ ہو جائے گا. اور جب یہ جملہ مستانفہ ہو جائے گا تو پھر یہ شبہ انقطاع کی مثال نہیں ہوگی بلکہ شبہ اتصال کی مثال ہوگی، کیونکہ استیناف یہ شبہ اتصال کی صورت ہے، شبہ انقطاع کی صورت نہیں ہے. وَأَمَّا كَوْنُهَا كَالْمُتَّصِلَةِ بِهَا فَلِكَوْنِهَا جَوَابًا لِسُؤَالٍ اقْتَضَتْهُ الْأُولَى. رہا جملہ ثانیہ کا جملہ اولا سے شبہ متصل ہونا، یعنی رہا دو جملوں کے درمیان شبہ اتصال کا ہونا، تو دو جملوں کے درمیان شبہ اتصال اس وجہ سے ہوتا ہے کہ دوسرا جملہ کسی ایسے سوال کا جواب ہوتا ہے جس سوال کا جملہ اولا متقاضی ہوتا ہے. فتنزل منزلتہ، اے فتنزل الجملۃ الاولی منزلۃ السؤال، تو جملہ اولا کو سوال کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے. فتفصل عنہا، اے فتفصل الثانیہ عن الاولی، پھر جملہ ثانیہ کا جملہ اولا سے فصل کر دیا جاتا ہے. کما یفصل الجواب عن السؤال، جیسے جواب کو سوال سے فصل کیا جاتا ہے. قال السکاکی فینزل ذالک، اے فینزل السوال منزلۃ السؤال الواقع. سکاکی کہتے ہیں تو سوال کو سوال واقع کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے لنکتتن، کسی نکتے کے پیش نظر. کاغناء السامع عن ان یسأل، مثلا سامع کو سوال کرنے سے بے نیاز کرنے کے نکتے کے پیش نظر. اور مثل اللہ یسمع منہ شیء، یا اس نکتے کے پیش نظر کہ سامع کی کوئی بات نہ سنی جائے. وَيُسَمَّى الْفَصْلُ لِذَلِكَ اسْتِئْنَافًا، اور اس وجہ سے کیے جانے والے فصل کو استئناف کا نام دیا جاتا ہے. وَقَدْ الثَّانِيَةُ، اسی طرح جملہ ثانیہ کو بھی استئناف کہہ دیا جاتا ہے، اور جملہ ثانیہ کو جملہ مستأنفہ بھی کہا جاتا ہے. وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَضْرُبٍ، اور استئناف کی 3 قسمیں ہیں. لِأَنَّ السُّؤَالَ إِمَّا عَنْ سَبَبِ الْحُكْمِ مُطْلَقًا، کیونکہ سوال یا تو حکم کے سبب مطلق کے بارے میں ہوگا، جیسے قال لی کیف انت قلت علیل سحر دائم وحزن طویل، اے ماں بالو کا علیل. یہاں سوال کیا ہے؟ سوال ہے ماں بالو کا علیل. جب شاعر نے کہا انا علیل، میں بیمار ہوں، تو گویا سوال ہوا ماں بالو کا علیل، کیا وجہ ہے کہ تم بیمار ہو. یا سوال کے الفاظ یوں نکالیں ما سبب علت کا، تمہاری بیماری کا سبب کیا ہے. تو اس نے دوسرے جملے میں کہا سبب علتی سحر دائم و حزن طویل، میری بیماری کا سبب دائمی بے خوابی اور طویل حزن و ملال ہے. و اما عن سبب خاص، یا سوال کسی حکم کے کسی سبب خاص کے بارے میں ہوگا، جیسے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، اور میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا ہوں، بلا شبہ نفس برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے. یہاں جو سوال ہے وہ سوال سبب عام کے بارے میں نہیں ہے، تو یہاں جو سوال مقدر ہے وہ یہ نہیں ہوگا کہ ما سبب عدم تبرئت کا نفس کا، تمہارے اپنے نفس کو بری قرار نہ دینے کا سبب کیا ہے. سوال یہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس صورت میں تو سوال سبب مطلق کے بارے میں ہو جائے گا، بلکہ یہاں سوال مقدر ہے حل النفس امارۃ بالسوء اولا، کیا نفس برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے یا نہیں. تو اس سبب خاص کی تصدیق کرتے ہوئے دوسرا جملہ لایا گیا اور کہا گیا ہاں ان النفس لامارۃ بالسوء، بلا شبہ نفس برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے. تو یہاں سوال مقدر ما سبب عدم تبرئت کا نفس کا نہیں ہے، بلکہ یہاں
سوال ہے حل النفس امارۃ بالسوء او لا، اور اسی سوال مقدر کا جواب دوسرے جملے میں ہے ان النفس لامارۃ بالسوء۔ کیسے معلوم ہوا کہ یہاں سوال حل النفس امارۃ بالسوء ہے؟ تو اس طرح سے معلوم ہوا کہ یہاں جواب ان النفس لامارۃ بالسوء یہ مؤکد ہے، تاکید کے ساتھ ہے، اور تاکید یہ بتا رہی ہے کہ سوال کیا ہے؟ حل النفس امارۃ بالسوء ہے۔ سوال سبب خاص کے بارے میں ہے، سوال کرنے والا یعنی سائل یہ سبب خاص کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اس کے بارے میں متردد ہے کہ سبب یہی ہے یا کچھ اور ہے، تو اس نے کہا حل النفس امارۃ بالسوء۔ وہذا الضرب یقتضی تاکید الحکم، اور یہ قسم حکم کی تاکید کا تقاضا کرتی ہے، کما مرہ جیسا کہ گزر چکا ہے۔ وَإِمَّا عَنْ غَيْرِهِمَا، یا سوال ان دونوں کے علاوہ کے بارے میں ہوگا، یعنی سوال سبب کے بارے میں ہوگا ہی نہیں، جیسے قالوا سلاما قال سلام، یہاں سوال ہے جب کہا گیا قالوا سلاما، انہوں نے یعنی فرشتوں نے ابراہیم سے کہا کہ تم پر سلام ہو، تو گویا سوال ہوا ماذا قال، تو ابراہیم نے کیا کہا، تو کہا گیا قال سلام، ابراہیم نے بھی کہا کہ تم پر سلام ہو۔ اور یہ شعر بھی اس کی مثال ہے، زعم العوادل اننی فی غمرۃ صدقوا ولکن غمرتی لا تنجلی، ملامت گر لوگوں نے کہا کہ میں پریشانی میں ہوں، انہوں نے سچ کہا لیکن میری پریشانی ختم نہیں ہوگی۔ وَأَيْضًا مِنْهُ مَا يَأْتِي بِإِعَادَةِ اسْمِ مَا اُسْتُأْنِفَ عَنْهُ، نیز استیناف کے قبیل ہی سے یہ صورت بھی ہے کہ ما استؤنفا عنہ کے اسم کا اعادہ کیا جائے جملہ مستأنفہ میں، اس چیز کے نام کا اعادہ کیا جائے جس کے بارے میں نظر ثانی کی جا رہی ہے، جس کے بارے میں اثر نو کوئی بات کہی جا رہی ہے، یعنی مستأنف عنہ۔ اور استئناف کے قبیل سے یہ صورت بھی ہے کہ جملہ مستأنفہ میں مستأنف عنہ کے اسم کے اعادے کے ساتھ بات پیش کی جائے، جیسے احسنت الی زید، زید حقیق بالاحسان ہے، ومنہ ما یبنى علی صفتہ، اور استئناف کے قبیل ہی سے یہ وہ صورت بھی ہے جہاں مستأنف عنہ کے اسم کے بجائے اس کی صفت پر کلام مبنی ہو، جیسے احسنت الی زید صدیقہ القدیم اہل لذالک وہذا ابلغ، اور یہ دوسری صورت استئناف کی یہ دوسری صورت زیادہ بلیغ ہے، اس لیے کہ اس میں اس وصف کی صراحت ہوتی ہے جو وصف حکم کا سبب ہوا کرتا ہے، تو حکم کا سبب معلوم ہو جاتا ہے، اس لیے یہ دوسری صورت زیادہ بلیغ ہے۔ آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔